بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ البلد چکا تھا، آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البلد کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک 13 آیتیں تلاوت کی گئی ہے، اور اس پر یہ سورۃ البلد ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا جو ترجمہ ہے، پچھلی 7 آیتیں آپ کے سامنے گزری ہیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے 3 قسمیں کھائی تھی۔ پہلے مکہ مکرمہ کے شہر کی قسم کھائی، پھر ووالد وما ولد، قسم کھائی والد کی اور قسم کھائی اولاد کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو ہم نے جو زندگی دی ہے یہ ایک مشقت اور تکلیف والی زندگی ہے، یعنی انسان تھک تھک کر مختلف کاموں میں، ضروریات میں، بھاگ دوڑ میں لگ کر اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اور حقیقت بھی ایسا، ہم اپنے آپ کو بھی اگر دیکھ لیں تو ایک سمجھدار، سنجیدہ، فکر مند انسان، اس کی زندگی ایک تھکاوٹ والی، محنت والی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی نافرمان ہوتا ہے تو اس کی زندگی تھکاوٹ تو ہوتی ہے لیکن اللہ کی نافرمانی میں گزر جاتی ہے۔ تو اب جو آگے آیات آ رہی ہیں آیت نمبر 8 سے، اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ تو ترجمے سے پہلے اس بات کو لکھ لیں تاکہ آگے سمجھنا آسان ہو جائے۔ لکھ لیں۔ آیت نمبر 8 سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔
اللہ پاک کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. لکھ لیا؟ اب ترجمے پہ غور کریں. ترجمہ لکھے: الم نجعل له عینین، کیا ہم نے نہیں دی اس انسان کو دو آنکھیں؟ کیا ہم نے نہیں دی لہو اس انسان کو عینین دو آنکھیں، ولسانن اور زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، اور زبان اور دو ہونٹ. لیکن ہر انسان کے منہ کے اوپر دو ہونٹ اللہ پاک نے بنائے، ان ہونٹوں کے اندر زبان بنائی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس انسان کی رہنمائی کی دونوں راستوں کی. ہم نے اس انسان کی رہنمائی کی، بریکٹ میں لکھیں یعنی سمجھ دی. ہم نے اس انسان کی رہنمائی کی، بریکٹ میں لکھیں سمجھ دی، النجدین دونوں راستوں کی. دونوں راستوں کی. دو راستے کون سے ہیں؟ آگے بریکٹ میں لکھیں خیر اور شر کا راستہ. خیر اور شر کا راستہ. تو دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں دونوں راستوں کی سمجھ دے دی کہ یہ خیر والا راستہ ہے دین اسلام کا، یہ شر والا راستہ ہے کفر کا، نافرمانی کا، معصیت کا، گناہوں کا. اب یہ سمجھ انسان کو کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بھی اس نے عبور نہیں کیا گھاٹی کو. پھر بھی اس نے عبور نہیں کیا. عبور جانتے ہیں؟ عبور کرنا، پار کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں میں سڑک پار کر کے آیا، میں گلی پار رہتا ہوں. تو یہ جو پار کرنا ہوتا ہے نا چل کر، اس کو کہتے ہیں عبور کرنا. عین با واو را. العقبہ، عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ گھاٹی. گھاٹی جو ایسی جگہ جہاں تھوڑی سی چڑھائی ہو. ایک تو بڑا پہاڑ ہوتا ہے نا، ایک چھوٹی پہاڑی سی ہوتی ہے جس کو گھاٹی کہا جاتا ہے، چڑھائی سی ہوتی ہے. پھر بھی اس نے عبور نہیں کیا گھاٹی کو. گھاٹی کو بریکٹ میں لکھے دین کی. یہاں گھاٹی سے مراد کون سی گھاٹی ہے؟ دین کی گھاٹی مراد ہے. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ گردن کو آزاد کرنا ہے. وہ گردن کو آزاد کرنا. کسی کو پتا ہے گردن کو آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ رسی میں بندھی ہوئی ہے اور جا کے بکری کو کھول دیا کہ چلو جی اس کی گردن آزاد کر دی تو اصل مالک نہیں چھوڑے گا آپ کو. گردن کو آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی کے ساتھ بریکٹ میں لکھ لیں، یعنی غلام کو آزادی دلانا. یعنی غلام کو آزادی دلانا.
یا قیدی کی رہائی کی فکر کرنا. قیدی کی رہائی کی فکر کرنا. سمجھ گئے؟ دیکھیں دو چیزیں ذکر کی جو آپ نے بریکٹ میں لکھ لی ہوگی. غلام کو آزادی دلانا. اب تو چونکہ دنیا میں یہ تصور نہیں ہے، لیکن پہلے غلام ہوتے تھے، مرد غلام ہوتے تھے، مستورات عورتیں باندیاں ہوتی تھی. جنگوں میں، جہاد میں جو قیدی بنا کر آتے تھے تو اس وقت ایک طریقہ رائج تھا کہ جو مرد ہوتے تھے وہ غلام بن جاتے تھے اور عورتیں باندیاں. تو پھر وہ خدمت کرتی تھی، جن کے غلام اور جن کی باندیاں ان کی خدمت کے لیے استعمال ہوتی تھی. بعد میں یہ تصور بہرحال ختم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام یا باندی کو آزاد کرنے کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے، بہت زیادہ. اس لیے صحابہ اکرام جو مالدار تھے وہ ایک ایک وقت میں ہزاروں غلاموں کو آزاد کرتے تھے. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ فک و رقبہ، کہ کسی گردن کو چھڑانا، یعنی غلام کو آزادی دلا دی. اب ہمارے لیے تو یہ صورت نہیں ہے. دوسری شکل کیا ہوگی؟ کسی قیدی کی رہائی کی فکر کرنا. اگر کوئی بے قصور ہے، بے گناہ ہے، یا توبہ تائب ہو گیا ہے اور وہ قید میں ہے، بند ہے، جیل میں ہے. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بھئی آپ اتنی ضمانت کی رقم دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. اب وہ بیچارہ خود غریب ہے، تو ایسے مجبور اور مظلوم قیدی کی رہائی کے لیے اگر کوئی فکر کرے، تعاون کرے، ترتیب کے ساتھ چلے، تو یہ کس میں داخل ہوگا؟ فک رقبتن میں. سمجھ گئی؟ سمجھ گئی؟ یہ ہے گردن کو چھوڑانا. اس کے دو مطلب میں نے عرض کر دیے: غلام کو آزادی دلانا یا قیدی کی رہائی کی فکر کرنا. ٹھیک ہے؟ آگے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا، یا کھانا کھلانا ایسے دن میں یا کھانا کھلانا ایسے دن میں ذی مسغبہ جو بھوک والا ہو. جو بھوک والا ہو. کس کو کھانا کھلانا؟ یتیمن ذا مقربہ. یتیمن ذا مقربہ، اس یتیم کو جس سے قریبی رشتہ ہو. جس سے قریبی رشتہ ہو. او مسکینن ذا متربہ، یا اس مسکین کو جو بالکل لاچار ہو، مجبور ہو. یہ آسان ترجمہ عرض کر رہا ہوں. یا اس مسکین کو جو بالکل لاچار، مجبور ہو، اس کو کھانا کھلانا. یہ دوسرا عمل بتایا. پہلا عمل کیا گزرا؟ فک و رقبہ، گردن کو چھوڑانا. دوسرا عمل او اطعام، کھانا کھلانا. لیکن کھانا کھلانا کون سا؟ کسی کو سخت بھوک لگی ہو، پھر وہ ہو بھی یتیم، رشتہ دار، یا مسکین، لاچار، مجبور. ٹھیک ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو الذین آمنوا، جو کہ ایمان لائے. جو کہ ایمان لائے. آپ غور کریں گی تو یہ تیسرا عمل ذکر ہوا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. صبر کی.
ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یہ چوتھا عمل ہوگا. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو رحم دلی کی تلقین کی. لکھ لیا؟ یہ پانچواں عمل ہوگا. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں طرف والے. یہی لوگ ہیں دائیں طرف والے. بریکٹ میں لکھے یعنی جنت والے، اس لیے کہ جنتیوں کا تذکرہ ہمیشہ دائیں طرف سے ہوتا ہے. یہی لوگ ہیں دائیں طرف والے یعنی جنت والے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا بے آیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ لوگ ہیں بائیں طرف والے، بائیں الٹے ہاتھ والے. یہ لوگ ہیں بائیں طرف والے. بریکٹ میں لکھے یعنی جہنم والے. علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی، ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی، مؤصدہ جو بند کی ہوئی ہوگی، بند کی ہوئی. ایسی آگ مسلط ہوگی جو بند کی ہوئی ہوگی. ایک تو ہوتا ہے نا آگ کھلی جگہ پہ جل رہی ہو، وہ بھی نقصان دیتی ہے، لیکن کھلی جگہ کی آگ بجھ سکتی ہے ہوا سے، پانی سے، مٹی سے. لوگ اس کو بجھانے کی فکر کرتے ہیں نا، لیکن خدا نہ خواستہ انسان کسی بند کمرے میں بند جگہ پر ہو اور آگ لگ جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو کتنا مشکل ہے. تو جہنمیوں کے عذاب کا جو تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا، اس میں کیا فرمایا؟ نار مؤصدہ، ایسی آگ میں ہوں گے جو آگ ان پر بند کی ہوئی ہوں گے، بند جگہ پر ہوں گے. تو بہرحال یہ اس سورت کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا. اب کچھ اہم باتیں ہیں، اس کو سمجھ بھی لیں اور محفوظ بھی کر لیں، نوٹ کر لیں. آیت لکھیں پہلی بات، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 تک جو 3 آیتیں ہیں نا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، 3 آیت لکھیں. آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 تک تذکیر انعامات کا بیان ہے. تذکیر، تا ذال کاف یا را، تذکیر کہتے ہیں یاد دلانے کو، ٹھیک ہے نا. تذکیر انعامات کا بیان ہے، اللہ پاک نے اپنے انعامات یاد دلائے ہیں. اور آپ غور کریں ترجمے پہ نا، کیا ہم نے آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے دونوں طرح کے راستوں کی سمجھ نہیں دی؟ تو آپ خود بتائیے اللہ کے انعامات ہے یا نہیں؟ تو لکھیں آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 تک تذکیر انعامات کا بیان ہے. آگے بریکٹ میں لکھیں اس کے ساتھ یعنی انسان ان ذرائع سے کام لے اور حق تلاش کرے. انسان ان ذرائع سے کام لے اور حق تلاش کرے. اب آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، ہونٹ دیے ہیں، دماغ عقل کی سمجھ دی ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس کام کے لیے ہے کہ ہم حق کو تلاش کر سکیں. آج بہت سارے لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا بھئی ہم کیا کریں،
وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، یہ کہتے ہیں ہم صحیح ہے، وہ ہم کس کے پیچھے جائے بھائی؟ ہم کہاں نماز پڑھ لیں؟ ہم کس کی مان لیں؟ بہت سارے ہمارے سادہ بننے والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جب مشکل ہوتی ہے نا ذرا صحیح ترتیب پر چلنے کی، کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہمیں تو جو علماء کہیں گے جی ہم کر لیں گے، لیکن کس کی مانیں؟ تو ہمیشہ دیکھیں آپ طالبات ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ بولیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے انعامات ذکر کیے کہ ہم نے انسان کو آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، یہ اس سے فائدہ اٹھائے اور حق سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج صبح آپ اگر صبح کوئی نکلتا ہے گھر سے اور آپ ان سے کہیں کہ بھئی یہ 1 کلو ٹماٹر لے آئیے گا، تو وہ سڑے ہوئے ٹماٹر لائے گا؟ ہرے اور کچے ٹماٹر لائے گا؟ نہیں لائے گا۔ اگر ٹماٹر خریدتے ہوئے میں اپنی سمجھ اور آنکھیں استعمال کرتا ہوں تو خیر اور حق اور ہدایت کو تلاش کرنے میں میں اپنی سمجھ استعمال نہیں کر سکتا ہوں؟ اتنا میں نادان ہو گیا ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا دوسری بات لکھیں، دوسری بات فائدہ نمبر 2 لکھ لیں یا جو بھی عنوان دیں، کہ آیت نمبر 11 میں، آیت نمبر 11 کون سی ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ لکھیں آیت نمبر 11 میں کفران نعمت کا بیان ہے۔ کفران نعمت، کفران کہتے ہیں ناقدری کو، کفران نعمت کا بیان ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ وہ کس طرح آپ نے جیسے ترجمے میں سمجھا کہ ہمیں موقع ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائیں، مسکین کو کھانا کھلائیں، یتیم کو کھانا کھلائیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں چرا لیتے۔ یہ کفران نعمت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی لکھ لیا۔ آگے لکھے فائدہ نمبر 3، آیت نمبر 13 سے، آیت نمبر 13 سے ریاضت کے 5 اعمال کا بیان ہے۔ ریاضت، را یا الف اور ضاد، ضاد تا، ریاضت کے 5 اعمال کا بیان ہے۔ اب دیکھیں ریاضت کس کو کہتے ہیں؟ جس کام میں محنت ہو، محنت، اس کو ریاضت کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے 5 اعمال ذکر کیے جو بندوں کو کرنے چاہیے۔ وہ 5 اعمال آپ کے سامنے آئے نا، میں نے اشارتاً اس وقت کہا بھی۔ پہلا عمل کون سا تھا؟ عمل نمبر 1 کیا تھا؟ فک رقبہ، ہے نا؟ عمل نمبر 1۔ دوسرا عمل او اطعام، عمل نمبر 2۔ عمل نمبر 3 کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا، آمنو پر لکھے عمل نمبر 3۔ وتواصوا بالصبر، عمل نمبر 4۔ وتواصوا بالمرحمہ، عمل نمبر 5۔ یہ ریاضت یعنی محنت والے کتنے اعمال ہو گئے؟ 5 اعمال۔ اب امتحان میں آ جائے MCQs میں، سورۃ البلد میں اللہ پاک نے ریاضت کے کتنے اعمال ذکر کیے؟ 5، 6 یا 7؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو یاد رکھیں۔ اچھا آگے لکھیں، فائدہ نمبر 4 ہوگا غالباً۔ آیت نمبر 18 یہ انجام مؤمنین ہے۔ آیت نمبر 18 یہ انجام مؤمنین ہے، اور آیت نمبر 19 یہ انجام مجرمین ہے۔ دونوں میں فرق ہے نا؟ 18 نمبر آیت میں ایمان والوں کا انجام بتائے، وہ جنت میں جائیں گے۔ 19 نمبر آیت میں مجرمین کا انجام بتائے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ لکھ لیا؟ یہ تو سورت کا خلاصہ بات آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی۔ باقی 2 باتیں بھی سن لیں گے تو انشاءاللہ سورت پوری ہو جائے گی، بس 2-3 منٹ اوپر لگیں گے ہم۔
یہ ختم. اچھا، سورت کی وجہ تسمیہ، سورت البلد کو سورت البلد کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ پہلی ہی آیت میں کون سا لفظ آیا ہے؟ لفظ بلد. لا اقسم بہذا البلد، پہلی ہی آیت میں لفظ بلد ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہے سورت البلد. ٹھیک ہو گئی بات؟ تیسری بات، موضوع سورت کیا ہے؟ سورت البلد کا موضوع لکھیں، فرائض انسانی کا بیان. فرائض انسانی کا بیان. آپ کو ابھی بات ہوئی کہ اللہ پاک نے ریاضت کے کتنے اعمال ہمیں بتائے؟ 5 اعمال نا. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. یہ انسان کے فرائض ہیں دنیا میں. فرائض انسانی کا بیان لکھ لیا. چوتھی اور آخری بات لکھیں، خلاصہ سورت. خلاصہ سورت، انسان دنیا میں آرام پانے کے لیے نہیں، انسان دنیا میں آرام پانے کے لیے نہیں بلکہ کام کرنے آیا ہے. انسان دنیا میں آرام پانے کے لیے نہیں بلکہ کام کرنے کے لیے آیا. اسی لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے زندگی مشقت محنت والی دی. یہ جملہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس دنیا میں کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے. بعض دفعہ ہم اس سے تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں. مرد حضرات تو چلے وہ باہر کی زندگی میں جس کو آج کل کہتے ہیں یوز ٹو ہو گئے، ان کو اتنا نہیں، لیکن مستورات پر تھوڑا سا لوڈ کبھی بڑھ جاتا ہے، کام بڑھ جاتا ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یقین کریں بہت بہت بڑی سعادت ہے مستورات کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان بچیوں کے لیے کہ جو اضافی ذمہ داریاں بھی پوری کرے. ظاہر سی بات ہے کہ مستورات نے گھر بھی سنبھالنا ہے، شوہر کے حقوق بھی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہے. پھر اگر اس پر یہ ذمہ داری بھی آئے کہ جی وہ تدریس بھی کرے، تعلیم بھی دے، وہ محنت بھی کرے، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے فکر کرے، یہ وہ کام ہے جو اس کے ذمے نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی اور اپنی اولاد کی اور اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے کیا. تو بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا. اس پہ کبھی پریشان نہ ہو. اس کے نتیجے میں اللہ پاک خیر اور برکت کے راستے کھولتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ آرام کی جگہ تو نہیں، کام کرنے کی جگہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.